الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اچھا، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 7E کے ٹیکس کے حوالے سے، یا دوسرے لفظوں میں جو آپ نے پراپرٹی لے کے رکھی ہوئی ہے، پلاٹ ہے بے شک خالی ہے اور وہ لے کر رکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، آپ نے خریدتے وقت بھی اس کے ٹیکس دیا اور اگر اب اس کو بیچیں گے تب بھی اس کا ٹیکس دیں گے، لیکن اب یہ جو انہوں نے 7E کا ٹیکس لگایا تھا، جس پہ اگر آپ نے نہیں بھی بیچا تو سالانہ آپ ٹیکس دیں گے 1% کے حساب سے۔ اس کے اوپر اس سے پہلی ویڈیو میں کچھ چیزیں اس کی ڈسکس ہوئی تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، کچھ ایگزمپشنز ہیں، یا کچھ آپ یہ کہہ لیں سادہ الفاظ میں کچھ چھوٹ ہیں، کچھ ریلیکسیشن ہیں، کچھ ایسی حالات ہیں جن کے کو پورے کرتے ہوئے آپ اس ٹیکس سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا آپ سرٹیفکیٹ لے لیں، ٹھیک ہے، اور وہ بتا دیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو اس ٹیکس سے بچت آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں باقی کافی حد تک میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں واضح کرنے کی کوشش کی تھی، جو ٹیکس 7E کے اوپر ہیں، جو آپ پراپرٹی پڑی ہوئی پراپرٹی کے اوپر سالانہ دیں گے، فائلر کا کتنا ہوگا، نان فائلر کا کتنا ہوگا، وہ آپ اس سے پہلی ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مثلا کچھ ملازمین ہیں، فیڈرل کے ملازمین ہیں، مرکزی حکومت کے ملازمین ہیں، جن کو حکومت کی طرف سے کچھ پلاٹ ملتے ہیں، کچھ جائیداد ملتی ہے کہ شہداء کی فیملی کے طور پر یا کسی دیگر خدمات کے طور پر، تو اس صورت میں یہ والا ٹیکس آپ کا معاف ہو جائے گا، یہ ٹیکس ان کو نہیں دینا پڑے گا۔ پھر ایک کنڈیشن ہے کہ اگر آپ نے اس پراپرٹی کے اوپر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، رینٹ کے اوپر دی ہوئی ہے، تو پھر بھی اس رینٹ کو، یعنی جو آپ کو کرایہ آ رہا ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس دے رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو یہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ آپ اس کے اوپر کوئی بزنس پوائنٹ آپ نے بنایا ہوا ہے اور اس بزنس کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یا جس طرح رینٹ کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا اور اسی طرح بزنس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور اس بزنس کے اوپر آپ پروفٹ جو ٹیکس ہے وہ دے رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو یہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ سارے ٹیکس ملا کے اگر یہ 25 ملین سے نیچے ہے تو پھر بھی آپ کو یہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اگر یہ 25 ملین سے اوپر جا رہی ہے تو پھر آپ اس کو ٹیکس جو ہے وہ دیں گے۔ یہ جو کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، اس کے علاوہ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا یہ پہلا گھر ہے، پہلے پراپرٹی ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے یا اس نے لے کے رکھ دی ہوئی ہے، تو پھر بھی وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ یہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر آپ نے 7E کا ٹیکس جو ہے، اگر یہ والی کنڈیشنز فلفل کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے 7E کا ٹیکس نہیں دیں گے۔ پھر اگر آپ اوورسیز ہیں تو پھر بھی آپ یہ والا ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، جس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو اس بارے میں کچھ معلومات چاہیے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ پروسیس کرنا ہوگا، ایک طریقہ کار سے گزرنا ہوگا، پھر آپ کو اس میں چھوٹ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کے اوپر آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، اور اس سے جو آپ کو آمدن ہو رہی ہے اس کو آپ پراپرلی ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں صوبائی حکومت کو، تو پھر بھی آپ اس ٹیکس سے بچ جائیں گے، یہ ٹیکس آپ کو نہیں دینا پڑے گا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ حکومت نے یا FBR نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ آپ مارکیٹ ویلیو کے اوپر دیں گے۔ اب FBR جو ہے نا، اس کے مارکیٹ ڈفرینٹ ایریا وائز جو ہے مارکیٹ ویلیوز جو ہیں وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، یہ ٹائم ٹو ٹائم کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے کوئی جائیداد خریدی تھی 20 لاکھ کی، اب اس کی جو ہے 2 سال پہلے آپ نے 20 کی خریدی، اب اس کی 25 لاکھ یا 30 لاکھ مارکیٹ ویلیو FBR نے سیٹ کی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر دیں گے۔ لیکن عام طور پر یہ بڑھتی تھی، لیکن اب کچھ عرصہ سے جب پراپرٹی پہ ڈاؤن ہوا ہے حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب پراپرٹی کی ہوتا یہ تھا کہ ویلیو پراپرٹی کی کم ہو گئی تھی، لیکن جو ہے
FBR نے اس کی ہو سکتا ہے زیادہ رکھی ہو، تو اس صورت میں جو ہے یہ جب عدالتوں میں گیا تو عدالتوں نے پھر کہا کہ نہیں جی آپ کاسٹ کے اوپر دیں، مثلا آپ نے خریدا تھا 20 لاکھ کا، اب اس کی مارکیٹ ویلیو FBR نے شو کی ہوئی ہے 30 لاکھ، تو انہوں نے کہا جی نہیں آپ کاسٹ پہ دیں گے جتنا کا آپ نے خریدا ہوا تھا۔ تو یہ ایک اس طرح سے اس کا طریقہ کار تھا۔ تو بہرحال اب یہ 7E کے ٹیکس کے بارے میں کچھ ایگزمپشنز تھیں جو اس ویڈیو میں آپ نے سنی کہ جی آپ اگر شہداء کی فیملی سے پہلا پلاٹ آپ کو وہ پراپرٹی ملا ہوا ہے تو پھر آپ نہیں دیں گے، آپ کی پہلا پراپرٹی جائیداد ہے تو پھر نہیں دیں گے، زرعی ٹیکس دے رہے ہیں تو نہیں دیں گے، رینٹ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر نہیں دیں گے، اور بزنس اس کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر نہیں دیں گے، یعنی یہ سارے کام اگر پرافٹ وغیرہ کما رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر 7E کا ٹیکس نہیں